بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے درمیان اقتدار کے فارمولے پہ اتفاق ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون کے اندر کس بات پہ اختلافات پائے جا رہے ہیں، پنجاب میں کون گورنر بننے جا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کی دو منتخب خواتین ایم این ایز کا کس عہدوں پر ایک دوسرے کے خلاف سامنے آنا، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تجزیہ اور بات چیت شیئر کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو فیس بک پر اور آپ یوٹیوب پر بھی جو ہے نا فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت تک جو اقتدار کی تقسیم اور وزیر اعظم، صدر اور باقی عہدوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادتوں نے جس طرح اعلانات کیے ہیں، اس کے بعد جو میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب کے میں جو گورنر کا عہدہ جو پیپلز پارٹی کو دیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے نام تو دو تین لیے جا رہے ہیں، لیکن جو امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور اس کا نام جو فیورٹ کے طور پہ لیا جا رہا ہے تو اس کا نام ہے احمد محمود، جو پہلے بھی گورنر رہ چکے ہیں اور سابق صدر آصف زرداری کے بہت قریبی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ احمد محمود کو گورنر جو ہے نا آگے جا کے نامزد کیا جائے گا، بلکہ مقرر کیا جائے گا۔ حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ کمرزمہ قاہرہ کا، ندیم افضل چند کا ان کے بھی نام ہے، لیکن احمد محمود کے نام پہ جو ہے زیادہ تر امکانات ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کے احمد محمود کے حوالے سے یہ آپ کے ساتھ بات شیئر کروں کہ جب پہلے بھی آصف زرداری نے احمد محمود کو گورنر بنایا تھا، تو اس وقت بھی یہ بات تھی کہ احمد محمود کے جو والد مرحوم تھے، اس کی خواہش تھی اپنی زندگی میں کہ میں اپنے بیٹے کو پنجاب کا گورنر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت کیونکہ وہ گورنر بن گیا، اب دوبارہ اس کا کنواں نکلنے کا امکانات ہے۔ ناظرین، جو میں اصل بات آپ لوگوں کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جس طرح وزیر اعظم، اسپیکر، جیسے میں نے پہلے کہا، چیئرمین سینیٹ کے بھی عہدوں پر اتفاق ہوا ہے، تو اس صدر کا عہدہ آصف زرداری کو دیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح مسلم لیگ نون کے اندر ابھی بھی جو ہے نا اس رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اقتدار ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ پہلے بھی یہ ہوا تھا، پہلے آپ یہ جاوید لطیف جو ہیں، ان کا آپ انٹرویو سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ میں مبتلا لوگوں کے لیے کہ جو خوف میں تھے جو کہ خوف آپ نواز پھیلاتے رہے شریف میاں صاحب، خدا دا خوف کرو۔ کسی نے یہ خوف ڈلوا دیا کہ 6 مہینے میں لڑائی ہو جائے گی اور لوگ خوفزدہ ہو گئے اور میاں صاحب کو ووٹ نہیں ڈالا، ادھر تو کسی کو کیمپین نہیں کرنے دی۔ بار بار آپ سے جب بات ہوتی تھی آپ کہتے 9 مئی والے ان کو کون کرنے دے گا، اگلے پھر بھی بڑی پارٹی بن کے آگے۔ آپ جتنا آپ لوگوں نے خوفزدہ کیا، بہو بہو کر کے ڈراتے رہے ہیں آپ لوگ کہ بہو آ گیا ہے، آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈرے، میاں صاحب سے ڈرے ہوئے تھے۔ یہ کاشف بڑی اچھی بات کی آپ نے، میں یہ بات کہنے لگا تھا جو آپ نے سوال کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جن کو لایا گیا ہے ان کو دینا حکومت، قومی حکومت بنائے نا، وہ آپ کو 6 مہینے میں ان کی مقبولیت کا پتہ چل جائے گا۔ سر آپ میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں نا؟ جائے گا کہ وہ کتنے، نہیں جن کو لایا گیا بھائی قومی اسمبلی میں جس کو اکثریت دلوائی گئی ہے، سہولت کاری پوری تھی، آپ کس طرح بات۔ اب ناظرین، آپ نے مسلم لیگ نون کے رہنما جو 8 فروری کے انتخابات میں اس کو شکست آ چکی ہے، وہ آزاد پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے ہار گیا ہے، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی جو ہے پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے جو ہے سہولت کار ایسے اقتدار میں یا ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہیں جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو لے کے آئے، جو خود کہہ رہا ہے، اور ان کو واپس اقتدار دیا جائے تو 6 مہینے تک جو ہے یہ حکومت پی ٹی آئی کی نہیں چل سکتی۔ اب اس نے یہ کیوں کہا ہے کہ 6 ماہ، اب تو نامزد ہو گئے،
جب وفاق میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، MQM یہ سب مل کے جو ہے نا حکومت بنانے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے PTI کے لوگ تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے، لیکن جاوید لطیف کا جو باتیں کہہ رہا ہے تو لگے سے رہا ہے کہ یہ زبان یا یہ جو راستہ ہے نواز شریف کی طرف سے دیا جا رہا ہے، کیونکہ نواز شریف اب بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس حوالے سے خوش نہیں ہے کہ جس طرح اقتدار ان حالات میں لیا جائے گا. شہباز شریف وزیر اعظم تو بن جائے گا، لیکن اگر شہباز شریف وہ چیزیں جو عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں، ناکام ہو جاتے، تو مسلم لیگ نون کو مزید ایسے مشکلات کا اور عوامی رد عمل کا سامنا آگے جا کے دیکھا جا سکتا ہے، دیکھنا پڑے گا، جس کا مسلم لیگ نون کی اس وقت قیادت یا رہنما سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے وہ یہی جاوید لطیف کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں اقتدار نہیں لینا چاہیے. دوسرا ناظرین جو امپورٹنٹ بات ہے کہ عہدوں کی جو تقسیم کا جو دوسرا مرحلہ جو بات ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی جو پیپلز پارٹی کو ملے گا، تو اس میں سابق صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے درمیان جو آپس میں گفتگو ہوئی ہے اب تک جو میرے اطلاع کے مطابق، اس میں سندھ میں سے شازیہ مری جو سانگڑ سے جنرل سیٹ پر منتخب ہوئی ہے، اس طرح کھیرپور سے جنرل سیٹ پہ نفیسہ شاہ. اب یہ دو خواتین جو ایک پڑھی لکھی خواتین ہیں، ان کو چیزیں کا علم بھی ہے، پہلے بھی نیشنل اسمبلی کی اور سندھ اسمبلی کے ممبر بھی رہی ہیں اور اہم عہدوں پہ بھی رہ چکی ہیں. تو اب ان کے نام لیا جا رہا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شازیہ مری ڈپٹی اسپیکر کے لیے فیوریٹ طور پہ آ سکتی ہے، کیونکہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کو پیپلز پارٹی کو پہلی مرتبہ 1988 میں جب پہلی حکومت ملی تھی، تو اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو نے ڈپٹی اسپیکر کے لیے لاڑکانہ سے ڈاکٹر اشرف عباسی کو جو ہے منتخب کرایا تھا. تو یہ پیپلز پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے، آصف زرداری، بلاول بھٹو، ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ بینظیر بھٹو کے اس ویژن کو آگے لے کر چلتے ہوئے خواتین کو جو ایک وہاں پہ اقتدار میں مقام دینا چاہیے، عہدے دینے چاہیے. تو اس لیے اب امکان زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے شازیہ مری کا نام جو ہے نا، اور آگے جا کے اس کو منتخب کرایا جائے گا، اس کو نامزد بھی کیا جائے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا، کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی بات چیت اور تجزیہ پیش کروں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.